درود السلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم قائد اعظم امام الانبیاء نجر بطحا زینت کعبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات پر ستمبر کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں 7 ستمبر 1974 کے اندر باقاعدہ یہ قانون پاس ہوا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے کے بعد جو بندہ آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بہت سارے لوگ جن کے علم میں یہ بات نہیں کہ آخر نوبت کیوں آئی اس امر کی، اور پرانے لوگ اس چیز کو جانتے ہیں کہ جب باقاعدہ یہ قادیانیت کی تحریک چلی اور لٹریچر اتنا تقسیم کیا گیا کہ ہر گاڑی میں اور ہر جگہ پہ، تو ایک قافلہ جو کراچی کی طرف جا رہا تھا تو یہ چنیوٹ کے علاقہ سے جب گزرا تو انہوں نے بھرپور اس میں لٹریچر دیا، تو وہاں کے مسلمان نوجوان طلباء کی جو تعداد تھی انہوں نے ختم نبوت پر نعرے لگائے۔ جس سے یہ کام شروع ہوا، جیسے ہی وہ واپس ٹرین آئی اور پتہ چل گیا کہ وہی بچے سارے اس ٹرپ سے واپس آ رہے ہیں، تو بھاری اسلحہ لے کے، ڈنڈے سوٹے لے کے اور پتھر لے کے یہ ربوہ کے اندر انتظار کیا گیا کہ جیسے ہی یہ آئیں گے تو ان پر دھاوا بولا جائے گا، اور ان پر پھر دھاوا ایسا بولا گیا کہ بہت ساروں کو زخمی کیا اور ان کو ڈبوں سے نکال کے مارا گیا، جس پر پھر یہ پورے ملک کے اندر ایک تحریک چلی اور باقاعدہ اس پر مارچ چلے، اور اس کے اوپر بڑی بڑی جماعتیں مذہبی بھی اور سیاسی بھی وہ میدان عمل میں آئی، جس کے نتیجے میں یہ چیز طے پائی 7 ستمبر 1974 میں کہ جو بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، رسول مانتا ہے، مگر آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، جس طرح مذہب عالمگیر ہے، ساری دنیا کے لیے مذہب اسلام، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، مجوسی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اسلام پوری دنیا کے لیے ہے۔ اسی طرح قرآن مجید یہ کتاب مقدس ہے اور یہ ساری دنیا کے لیے، اللہ رب العالمین ہے، ساری دنیا کے لیے۔ جس طرح کتاب ساری دنیا کی ایک ہے، قبلہ ساری دنیا کا ایک ہے، مذہب اسلام ساری دنیا کا ایک ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی اور رسول پوری دنیا میں ایک ہی ہیں۔ جتنے بھی نبی آئے وہ سب آپ سے پہلے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ ایز اے امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے۔ تو یہ عقیدہ اس قدر ضروری اور اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے پر بڑی سختی کی۔ قرآن مجید کے صرف 2 مقام پر غور کریں، بات سمجھ آ جائے گی۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ابو ذر غفاری کے ساتھ آپ کے مکالمے کی صورت میں ایک ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ سوال آیا، میں پوچھوں تو صحیح کہ اللہ کے نبی آپ کو کب پتہ چلا تھا کہ آپ اللہ کے نبی رسول ہیں؟ تو آ کے پوچھتے لگے کیف علمت انک نبی، اللہ کے نبی یہ تو بتاؤ کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ نبی بنے، رسول بنے؟ فرمایا ابو ذر غفاری میں بطحا میں لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا،
تو میں کیا دیکھتا ہوں، میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک میرے سرہانے کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ ایک کہتا ہے ہوبا ہوبا، یہ وہی نبی نہیں ہے جس کے چرچے زمین پر سنے، آسمان پر سنے، رب رحمان سے سنے، فرشتوں سے سنے، پہلے انبیاء سے سنے، سب کی کتابوں میں پڑھے گئے۔ دوسرا کہتا ہے جی بالکل یہ وہی شخصیت ہے۔ کہتا چل یار تول کے ان کا وزن کریں بھلا، وزن کتنا کو ہے؟ انہوں نے ترازو لیے اور ایک پلڑے میں مجھے رکھا اور دوسرے پلڑے میں 10 بندے بٹھائے، میرا وزن زیادہ، پھر انہوں نے 20 بٹھائے، میرا وزن زیادہ، پھر 100 بٹھائے، میرا وزن زیادہ۔ بڑھاتے بڑھاتے فرشتہ کہتا ہے چھوڑ یار، اس پلڑے میں آپ ساری کائنات کو بھی بٹھائیں گے اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ان کا وزن ہی زیادہ ہوگا۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، اللہ نے مجھے رسالت دی ہے، اور نبوت و رسالت میں سے تاجدار ختم نبوت کا اللہ تعالیٰ نے تاج مجھے پہنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساری دنیا میں نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ایک پلڑے میں وہ رکھے جائیں تو خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی بستی کی طرف، قوم کی طرف آیا، مگر پیارے پیغمبر کے لیے ہی اللہ نے یہ اعزاز دیا، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ جو جو انسان ہے، جو جو انسانیت میں ہے، جو جو مخلوقات میں ہے، جو جو زندہ ہے، ان سب کے لیے میرے نبی اللہ کے نبی اور رسول بن کے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور کرے، قرآن نے بھی تعارف کروایا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خالق کائنات نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں میں ساری کائنات کا اکیلا رب، رب العالمین ہوں، کوئی دوسرا رب نہیں، کوئی دوسرا میرے مقابلے میں نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی دینے والا نہیں، کوئی لینے والا نہیں، کیونکہ رب العالمین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کائنات نے قرآن کا ذکر کیا تو قرآن کی صفت بیان کی، فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین۔ قرآن میرا ذکر ہے اور پوری کائنات کے لیے ذکر ہے۔ قرآن جیسی دوسری کتاب نہیں، قرآن کے مد مقابل کوئی اور کتاب نہیں، کسی کی تحریر نہیں، کسی کی تقریر نہیں۔ قرآن اللہ کی تقریر ہے، اللہ کا بیان ہے، قرآن کا بدل نہیں، کیونکہ قرآن ذکر للعالمین ہے، اللہ کا بدل نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا دنیا والو اللہ اکبر کبیرہ، یہ کتاب قرآن مجید کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ساری کائنات کے متقی انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہیں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ساری کائنات کو ڈرانے والی کتاب قرآن ہے، ڈرانے والا نبی محمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رب العالمین کا لفظ بولا، عالمین کا رب ہے، جس طرح اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے ساتھ کوئی دوسری کتاب نہیں، بیت اللہ کے مقابلہ میں کوئی دوسرا قبلہ نہیں۔ اسی طرح فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ عالمین کا رب ہے، دوسرا رب کوئی نہیں۔ قرآن ذکر العالمین ہے، دوسرا ذکر کوئی نہیں۔ اللہ ذوالجلال کا بیت اللہ شریف پوری کائنات کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، کوئی اور اس مرکز کے مد مقابل نہیں۔ جس طرح ان ساری چیزوں کا مقابلہ نہیں، اسی طرح میرے نبی کا بھی کوئی مد مقابل نہیں۔ صرف اللہ نے عالمین کا لفظ جس جس چیز کے ساتھ بولا ہے اس کو جدا کر کے بتا دیا،
رب اور نہیں ہو سکتا، کتاب اور نہیں ہو سکتی، قبلہ اور نہیں ہو سکتا، تو بتاؤ تو صحیح پھر نبی کے مقابلے میں نبی اور کیسے ہو سکتا؟ اللہ کے بندو، ضمیر اور نہیں، آسمان اور نہیں، سورج اور نہیں، چاند اور نہیں، ان ساری مخلوقات سے عظیم مخلوق میرا نبی ہے، اس کا مقابل کیسے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے عقلی دلائل بھی دیے، نقلی دلائل بھی دیے۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات والوں میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ مالک کائنات نے فرمایا میرے نبی ان کو بتاؤ مجھے اللہ نے بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، داعی اللہ، سراج منیر بنا کر کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سراج منیر کا مطلب ہے روشن چاند، روشن سورج۔ اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کائنات والو، جو بندہ سورج کے ہوتے ہوئے لائٹ جلائے تم بے وقوف کہتے ہو، سورج کے نکلنے کے بعد دیا چلائے تم بے وقوف کہتے ہو۔ کائنات والو، میرے سراج منیر کے آنے کے بعد بھی اگر کسی اور دروازے پر جائے گا تو یہ بھی بہت بڑا بے وقوف ہے۔ میرے نبی کے آنے کے بعد اگر کوئی اور نبی ڈھونڈے تو یہ بھی چھوٹا بے وقوف نہیں۔ میرے نبی کے آنے کے بعد اگر نسبت کسی اور کی طرف کرے، جس طرح سورج کے سامنے چراغ کو جلانے والا پاگل ہے، اللہ کہتے ہیں میرے نبی کے آنے کے بعد بھی کوئی دوسرا دروازہ ڈھونڈے تو یہ بھی سب سے بڑا بے عقل ہے۔ اس لیے کہ میرا نبی سراج منیر ہے، ایسا روشن چاند، ایسا روشن سورج ہے کہ کسی اور روشنی کی اس روشنی کے سامنے کوئی کیفیت رہتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید کا تیسرا مقام، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ مالک کائنات نے فرمایا میرا نبی کسی مرد کا باپ نہیں ہے، اللہ کا رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ کیا مراد ہے؟ میرا نبی کسی کا باپ نہیں۔ میرے نبی کے بچپن میں عبداللہ بیٹا فوت ہو گیا، طیب طاہر بیٹے فوت ہو گئے، ابراہیم بھی فوت ہو گئے۔ بچپن میں بچے کو ولد کہتے ہیں، بچے کو طفل کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب کوئی بچہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، بڑا انسان بن جائے تو اس کو رجل کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے نبی کی کوئی اولاد بچنے کی نہیں دی، میں نے اپنے نبی کی اولاد میں سے کسی بیٹے کو جوانی میں پہنچنے ہی نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے یعقوب کے بیٹے یوسف کو نبوت دی ہے، میں نے داؤد کے بیٹے سلیمان کو نبوت دی ہے، میں نے زکریا و یحییٰ کو نبوت دی ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے جس طرح یعقوب کا بیٹا یوسف نبی ہے، جس طرح داؤد کا بیٹا سلیمان نبی ہے، پیغمبر کا محمد کا بیٹا بھی ابراہیم نبی بنے گا، محمد کا بیٹا عبداللہ بھی نبی بنے گا۔ میں نے تو اپنے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے پاس بلا کے عقیدہ ختم نبوت سمجھا دیا۔ لوگوں اگر نبی بننا ہوتا تو نبی کا بیٹا میں زندہ رکھ کے نبوت اس کے سر پہ رکھ دیتا۔ میں نے کوئی بیٹا نبی کا جوانی کو عمر کو اس لیے نہیں پہنچنا دیا دنیا کو پتہ چل جائے نبوت کا سلسلہ ختم ہے، آگے نبوت چلنی نہیں۔ اگر نبی بننا تھا تو نبی زیادہ بنتا، اگر نبی بننا تھا تو نبوت کی لڑی میں اسی نسل سے چلاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیوں، ختم نبوت کا عقیدہ اللہ کی قسم معمولی نہیں۔ ایک آیت کو سمجھ لیں، واللہ اس سے بڑی تنبیہ اور توضیح کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے نبیوں اور رسولوں کو اپنے پاس جمع کیا،
اے نبیوں کی جماعت، رسولوں کی جماعت، تم میرے چنیدہ لوگ ہو، تم میرے منتخب لوگ ہو، میں تمہیں نبوت اور رسالت دینے لگا ہوں، مگر اس نبوت سے پہلے ایک وعدہ تم سے لینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبوت تب دوں گا جب تمہاری نبوت کے درمیان، رسالت کے درمیان تمہارے معاملات چل رہے ہوں گے، تمہاری دنیا میں سکہ چل رہا ہوگا، لوگ تمہیں مار رہے ہوں گے۔ ثم جاءکم رسول، پھر میرا آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے۔ نبیوں یہ بات بتاؤ کہ تم سارے نبوت و رسالت کو چھوڑ کے میرے نبی کے پیروکار بنو گے؟ میرے رسول کی بات مانو گے؟ صرف بات ہی نہیں، خالق کائنات نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ میرے نبیوں، میرے رسول پر ایمان بھی لاؤ گے، کلمہ بھی پڑھو گے، نبی کے طریقے پر بھی چلو گے، لَتَنصُرُنَّهُ، پھر قدم قدم پہ میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نبی کی کمپین چلاؤ گے، نبی کی نبوت کو آگے پہنچاؤ گے، رسالت کو آگے پہنچاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي، اللہ کہتے ہیں پہلے مجھے ساتھ وعدہ کرو، پہلے میرے ساتھ یہ بات طے کرو، پہلے مجھے یہ لکھ کے دو، پھر مجھ سے نبوت لو۔ اتنی دیر تک کسی نبی کو نبوت نہیں مل سکتی جب تک میرے نبی کو خاتم النبیین، وہ نبی نہ مانے۔ مالک کائنات نے وعدے لے لیے، نبوت دے دی، سارے نبیوں نے اقرار کر لیا۔ اسی لیے تو آدم علیہ السلام نے بھی بتایا لوگوں آخری رسول آئے گا، داؤد نے بھی بتایا لوگوں آخری رسول آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، ہر نبی نے بتایا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی بتایا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بتایا۔ پیغمبر عیسیٰ اپنی قوم کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں او میری قوم کے لوگوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے ہدایت دینے کے لیے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دینے کے لیے۔ میرے عیسیٰ علیہ السلام مؤذن بن کے آئے ہیں، جب آ کے لوگوں کو پہلے بتایا لوگوں پیچھے ایک نبی آ رہا ہے جس نبی کی بشارت دینے میں عیسیٰ آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کہتے ہیں سنو، اگر اس کے بعد تم چلے گئے دنیا میں، ثم تولا من بعد ذالک، اگر جانے کے بعد بھی تم میں سے کوئی پھر گیا نا تو فاولئک هم الفاسقون، نبوت بھی ختم، رسالت بھی ختم، تمہارا ایمان بھی ختم، میں تمہیں فاسقین میں سے لکھ دوں گا۔ اگر کوئی نبی میرے نبی کو نبوت کو، ختم نبوت کو نہ مانے، اللہ کہتے ہیں وہ فاسق ہے۔ جو کلمہ پڑھنے کے بعد مرتد ہو جائے، نیا نبی بنا لے، وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے مرتد اور فسق میں واللہ کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نبیوں کو ڈانٹ کے یہ عقیدہ سمجھانا چاہتے ہیں مسلمانوں، یہ نہ کہنا نہیں جی اس کا کلمہ بھی ایسا ہے، اس کی نماز بھی ایسی ہے، اس کا معاملہ بھی ایسا ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے عقیدہ، وہ مسئلہ ہے جس پر دیوار کھڑی ہے تیرے سارے اعمال کی۔ اگر بنیاد ہی برباد ہے تو کوئی پتہ نہیں یہ ساری نماز، روزے، حج کس دن گر کے ختم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایسے ہے بھائی، جس طرح ایک بندے نے خوبصورت کوٹھی بنائی اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ فرمایا جو بندہ آتا ہے اس خوبصورت کوٹھی کو دیکھ کے کہتا ہے کاش یار یہ اینٹ بھی لگی ہوتی۔ فرمایا انا اللبنہ، وہ اینٹ میں ہوں۔ اب نبوت اور رسالت کی عمارت اور کوٹھی مکمل ہے، نئی اینٹ کی یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ اسی لیے اگر کوئی نیا دعویٰ کرتا ہے تو پھر وہ اینٹ واش روم میں جا کے لگتی ہے۔ اللہ نے بتا دیا ایتھے مر، اے تیری جگہ ہی، تو نبوت کے خواب کی طرح دیکھ۔ اچھا بڑی عجیب بات ہے، ذرا بھی سوچتے نہیں ہیں، ذرا بھی خیال نہیں کرتے۔ اور دیکھو جو اللہ کا نبی ہوتا ہے نا، وہ دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔
یہ خود کہتے فلاں استاد سے پڑھتا رہا، پرائمری فلاں سے کی، ناظرہ فلاں سے پڑھا، سوٹیاں کھاتا رہا، ڈنڈے کھاتا رہا، دبکے کھاتا رہا۔ 1,24,000 نبیوں رسولوں میں سے ایک نبی اور رسول بھی ایسا نہیں ہے جو کسی بندے سے پڑھا۔ سارے نبی اللہ کے شاگرد ہیں۔ جو رب کا نبی ہوتا ہے وہ کسی انسانوں میں سے، مخلوق میں سے کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ نمبر 2، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ کتاب لکھتا نہیں ہے، اس پر کتاب نازل ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب نازل، داؤد علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر۔ یہ واحد نبی ان کا بنا ہے جس کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا اور اس نے خود بیٹھ کے کتاب لکھی۔ نمبر 3، جو اللہ کا نبی اور رسول ہوتا ہے، عقل کے ناخن لو، وہ نبی اور رسول معجزات لے کے آتا ہے، دلائل لے کے آتا ہے، اور یہ بھی معجزے لے کے آیا بیچارہ۔ اس کے معجزے منبر پر سنانے والے نہیں۔ بس ایک اس کا معجزہ میں سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی اس کا معجزہ کیا ہے؟ وہ اتنے سادہ تھے، چادر باندھتے تھے اور چادر کی جو 2 ڈبے تھی، ایک ڈب کے اندر وہ تھوڑے سے یہ جو مٹی چیکنی ہوتی ہے اس کے ڈھیلے رکھ لیتے تھے اور دوسری میں گڑ رکھ لیتے تھے۔ وہ ڈھیلے ہوتے تھے استنجا کرنے کے لیے اور گڑ ہوتا تھا کھانے کے لیے۔ حضرت کبھی کبھی استنجے والے گڑ ڈھیلے کو کھا لیتے تھے اور گڑ سے استنجا کر لیتے۔ یہ معجزے، ایسی کرامتیں اور معجزے آپ کے نصیب میں، اور ایسی لعنت اللہ نے دے کے بتا دیا دنیا میں بھی، خسرت دنیا والآخرہ۔ اس سے بڑی ضلالت کیا ہے؟ نبی تو خوبصورت ہوتا ہے اور دیکھنے سے آنکھ سے کانے تو دجال ہوتے، نبی نہیں ہوا کرتے۔ اللہ نے کائنات میں کوئی نبی بھی ایسا نہیں بنایا جو بدصورت ہو، کوئی نبی بھی ایسا نہیں بنایا۔ فرمایا نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہوتی ہے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ اور دنیا میں لیٹرین کو آج تک کسی مذہب نے جنت نہیں مانا، اسی لیے جنہوں نے جنت مانا ہے ان کی جنت ایسی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی اور اس عقیدے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔